اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے اعلان نبوت حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے کروایا گیا۔ سب سے آخر میں اعلان نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم المرسلین سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ جس طرح آپ کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی نبی مانتا ہے اور آخری نبی نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ ہی تشریعی نبی نہ ہی غیر تشریعی نبی۔ تشریعی نبی نئی شریعت لے کر آنے والا، غیر تشریعی نبی نئی شریعت نہ لائے، پہلے ہی نبی کی شریعت کو لے کر چلے۔ کوئی کسی قسم کا نیا نبی نہیں آئے گا۔ کوئی نبی ذلی ہو، کوئی نبی بروزی ہو۔ ذلی نبی یعنی پہلے نبی کا عکس اس پہ پڑے اور نبی بن جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بروزی نبی بھی نہیں کہ نبی دنیا سے چلے گئے، اس کی روح کسی شخص میں حلول کر گئی، وہ نبی بن کر آ گیا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور یہ امت خاتم الامم ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے جو کسی پیغمبر پر نازل ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص اعزاز بخشا ہے، خاص اکرام بخشا ہے، خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ انسان ہونا کمال کی بات ہے، مسلمان ہونا کمال کی بات ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کمال کی بات ہے۔ گویا یہ نور فوق نور فوق نور ہے، نور پر نور پر نور ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اللہ تعالیٰ علم کی نعمت عطا فرما دیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کی قدر کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بھی ذرا غور فرمائیں اور آخرت میں بھی غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اکرام ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پرچم کے نیچے یہ امت جمع ہوگی اور آپ کی امتی، اللہ اکبر، آپ کا امتی بن کر اٹھایا جائے، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
چونکہ اس پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں اور میرے لفظوں پہ غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ یہ بات بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے عبادت کی وجہ سے پیدا کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی وجہ سے پیدا کیا، تو یہ تو گویا قرآن کریم کے خلاف ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جس طرح قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کے لیے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہمارے والد، پھر دادا، پردادا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا وجود نہ ملتا تو ہمیں کیسے ملتا؟ اور آدم علیہ السلام کا وجود حدیث پاک میں موجود ہے لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو گویا ہماری پیدائش کا سبب ہمارے والد والدہ، ان کی پیدائش کا سبب ان کی والد اور والدہ، ان سب کی پیدائش کا سبب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر۔ تو گویا پوری انسانیت کے وجود کا سبب اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور پھر کائنات کی چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ جب اللہ نے انسان کو نہیں رکھنا ہوگا قیامت آئے گی اور ہر چیز کو فنا فرما دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر کائنات کے وجود کا سبب ہے۔